سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ کریے گا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے یہ۔ آپ نا اپنے دوستوں کو واقعہ سنایا کرتے تھے، سناتے تھے دوستوں میں تمہیں اپنی اور فاطمہ کی کہانی نہ سناؤں؟ توجہ تو کریں، میں تمہیں اپنی اور فاطمہ کی کہانی نہ سناؤں؟ ارے وہ فاطمہ جو محمد عربی کی بیٹی ہیں، جو محمد عربی کی شہزادی ہیں۔ دوست کہتے ہیں ہاں ہاں سنائیے۔ حضرت علی پھر واقعہ سناتے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ یہ دختران اسلام کے لیے آئیڈیل ہے، یہ دختران اسلام کے لیے واقعہ مشعل راہ ہے۔ سنیے گا، علی کہتے سنو، یہ وہ سیدہ ہیں جب یہ چکی چلایا کرتی تھی نا تو ان کے ہاتھوں میں چکی کے نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ یہ وہ سیدہ ہیں کہ جب یہ کنویں سے پانی نکالا کرتی تھی نا تو کنویں سے پانی نکالنے کی وجہ سے ان کی چھاتی پر رسی کے نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ یہ وہ سیدہ ہیں کہ جب گھر کی صفائی کیا کرتی تھی نا تو گھر کا سارا گھٹا ان کے قدموں پہ، ان کے جسم پہ آ کے لگ جایا کرتا تھا۔ یہ وہ سیدہ ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں اس طرح کے نا اوکھے حالات تھے، مشکل حالات تھے، اتنا کام کرنا۔ پتہ چلا کہ حضور کے پاس نا کچھ خادمیں آئی ہیں، کنیزیں آئی ہیں، تو میں نے فاطمہ سے کہا فاطمہ چلو چلیں حضور سے ایک کنیز ہی لے آئیں، ہمارے کام میں آسانی ہو جائے گی، کام آسانی سے بڑھ جائے گا۔ اور یقین کیجئے خواتین کے لیے بہت ہی بڑا مشعل راہ ہے وظیفہ۔ اس وظیفوں کو آپ بھی سنبھال لیجئے اور اپنی خواتین کو گھر میں جا کے دیجئے۔ خیر فاطمہ کہتی ہیں چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ جب گئے نا تو پردے سے دیکھا کہ حضور کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں، تو یہ نہیں کہا کہ پہلے اپنی بیٹی کو ترجیح دی جائے، بلکہ نہیں، فاطمہ واپس آ گئی۔ اگلے دن پھر علی کے کہنے پہ آئے جب حضور نے دیکھا کہ میری بیٹی آئی ہے، حضور نے استقبال کیا۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ چپ کر گئی یار، چپ کر گئی، کچھ بھی نہیں مانگا۔ حضرت علی آگے سے کہنے گے یا رسول اللہ فاطمہ نہیں کہہ سکتی، یہ نہیں بولیں گی، لیکن میں بتاتا ہوں کہ فاطمہ گھر کا اتنا کام کاج کرتی ہے کہ یہ تھک جاتی ہے، اور اس کے لیے ہم ایک کنیز لینے آئے ہیں، اگر آپ عطا کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اب حضور نے کیا فرمایا سنیے گا یار، ہمارے ہاں والدین اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو ہلا شیری دیتے ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں وہ بلا وقت گزر گیا کہ جب ماں باپ کہا کرتے تھے بیٹی تم جا رہی ہو اپنے سسرال کے گھر، اس کو غیر نہ سمجھنا بلکہ اپنا گھر سمجھنا، اپنے سسرال والوں کو کوئی غیر نہ سمجھنا، اپنے ماں باپ کی طرح سمجھنا۔ اور دیکھیں امام حسن کہتے ہیں کہ حضرت علی کی والدہ، ان کا نام بھی فاطمہ ہی تھا، ان کی اتنی خدمت کیا کرتی تھی کہ آپ کہا کرتی تھی کہ فاطمہ تم میری اتنی خدمت نہ کیا کرو، تمہارے اپنے بھی بچے ہیں۔ لیکن فاطمہ تو زہرا پتہ کیا کہتی تھی؟ آپ بتائیے کیا آپ میری بھی ماں نہیں ہیں؟ یار ساس کو کوئی اس طرح بھی پیار سے کہہ سکتا ہے؟ خیر حضور نے جواب کیا دیا؟ حضور ایک لونڈی عطا کر دے تو مہربانی ہوگی۔ حضور فرمانے کے فاطمہ سنو، اللہ سے ڈرتی رہو اور ہمیشہ صبر اختیار کرتی رہو۔ فاطمہ چلو تم اب آ ہی گئی ہو تو میں محمد تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، میں تمہیں ایک وظیفہ دیتا ہوں، فَهِيَ خَيْرٌ لَكِ مِنَ الْخَادِمَةِ۔ اے فاطمہ اگر تم وہ وظیفہ کرتی رہو گی تو وہ وظیفہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہوگا۔ حضور بتائیے وہ وظیفہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آئے تو آگے سے بندہ کہتا لے تے میں تے کام اپنا ہولا کرنا ہے، انہیں ہور پاڑا کرتا ہے، لیکن نہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے کہا حضور بتائیے، ابا جی بتائیے وہ وظیفہ۔ حضور نے کہا 33 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے تم نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ پھر فرمایا 33 مرتبہ تم نے الحمدللہ پڑھنا ہے۔ فرمایا فاطمہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ فرمایا فاطمہ اس طرح یہ کل تسبیحات 100 ہو جائیں گی، اور سنو اگر تم یہ کرتی رہو گی تو رب تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ کیا کرے گا؟ بہتر جزا۔ آگے سے بیٹی کا جواب سنیے۔ بیٹی بڑی لاڈلی ہوتی ہے، بہت ہی لاڈلی ہوتی ہے، اور ہم تو بیٹیوں کو اتنا کام بھی نہیں کرنے دیتے کہ نہیں یار اس کے نازک ہاتھ ہیں، ننھے ہاتھ ہیں، کلی جیسے ہاتھ ہیں، یہ نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن سنیے سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی یا رسول اللہ رضیت عن اللہ و عن رسولہ، ابا جی آپ کی یہ بیٹی فاطمہ رب سے بھی راضی ہے اور آپ سے بھی بڑا بھی راضی ہے۔ کتنا بڑا مشعل راہ دیا خواتین کو۔